بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کل اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا اسلام آباد میں مندر بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، اگر بننا چاہیے تو کیوں بننا چاہیے، اور اگر نہیں بننا چاہیے تو کیوں نہیں بننا چاہیے، اور اس پہ اسلام کیا رائے رکھتا ہے۔ تو اس کے بارے میں مختلف دلائل دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان لوگوں کی بات کریں گے جو اس کی مخالفت میں بات کریں، وہ لوگ جن کو نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے، نہ ان کو پوری معلومات ہیں، جو فیس بک پہ دانشور بیٹھے ہیں ہمارے حضرات، اور اس کے علاوہ جو ہمارے جذباتی مسلمان بھائی ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ جی اسلامی ریاست میں، خاص طور پہ مدینہ کی ریاست میں جس کا موٹو تو اس میں تو مندر نہیں بن سکتا، یہ ہماری اقدار کے خلاف ہے، ہمارے اسلامی ویلیوز کے خلاف ہے، ہمارے نظریات کے خلاف ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا، ان لوگوں کو نہ تو اسلام کا پتہ ہے، نہ ہی کسی دنیا کا پتہ ہے، یہ بس ہمارے جذباتی بھائی ہیں، نام کے مسلمان ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے لبرلس بھائی ہیں جو ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے میں رہتے ہیں، اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ایسا بہانہ مل جائے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے اور مسلمانوں کو گالی دی جائے اور پاکستان کے خلاف باتیں کی جائیں اور اسلام پہ انگلیاں اٹھائی جائیں۔ تو وہ اس بات میں ہمارے یہاں زور شور سے بات کریں کہ جی مندر بننا چاہیے اور ضرور بننا چاہیے۔ اور دوسری طرف انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ صرف چند منارٹیز، زیادہ تر تو ہماری پڑھی لکھی منارٹیز ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارا کبھی ان سے اتنا کانفلکٹ رہا نہیں ہے، لیکن چند بیچارے وہ بھی یہ فیل کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ ہمیں مندر بنانے کی اجازت نہیں دے رہے اور وہ ہمارے خلاف ہیں اور ہم اس سے کنٹری میں سیف نہیں ہیں۔ تو اس پہ اسلام کیا رائے رکھتا ہے، اور ان لوگوں کی جو باتیں میں نے بتائیں یہ اس پہ کیوں اتنی بحث کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، جو ہمارا مین سوال ہے۔ اسلام میں کسی بھی جگہ پہ کہیں پہ بھی مندر بنانے کی یا چرچ بنانے کی بالکل بھی ممانعت نہیں ہے، میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں، اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن سوال وہاں پہ اٹھتا ہے کہ جب اگر کوئی سرکار، جو گورنمنٹ ہے، جو اسلامی ریاست ہے، وہ اگر اپنی زمین الاٹ کرتی ہے اس مندر بنانے کے لیے یا چرچ بنانے کے لیے، یا بیت المال سے پیسہ ایشو کرتی ہے چرچ بنانے کے لیے یا مندر بنانے کے لیے، تو اس پہ اسلام بھی کہہ رہا ہے۔ تو اس پہ اسلام واضح طور پہ کہتا ہے کہ سرکاری زمین جس میں پورے ملک کا جو ہے حق ہوتا ہے، پوری عوام کا حق ہوتا ہے، جس طرح پاکستان کی سرکاری زمین ہے، اس میں پورے 22 کروڑ لوگوں کا حق ہے، تو سرکاری زمین پہ جس میں پوری قوم کا حق ہوتا ہے، اس پہ آپ کسی کی طرح بھی جو ہے نا، وہ کسی بھی غیر مذہب کی جو ہے نا نہیں بنا سکتے عبادت گاہ، اور اسی طرح بیت المال کے پیسوں سے آپ ان کو فنڈ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک بات یہاں پہ اور بھی واضح کر دوں کہ بیت المال کے پیسوں سے تو آپ مسجد بھی نہیں بنا سکتے، جی ہاں بالکل کلیئرلی، آپ بیت المال کے پیسوں سے مسجد تک نہیں بنا سکتے، تو مندر تو ایک الگ بحث ہوگی۔ تو کیونکہ ان پیسوں میں پوری عوام کا حق ہوتا ہے، پوری قوم کا حق ہوتا ہے، اگر آپ مندر کے لیے زمین دے بھی دیتے ہیں، پیسے ایشو کر بھی دیتے ہیں، کیونکہ یہ پبلک منی، تو اس میں پورے 22 کروڑ لوگوں کا حصہ ہو جائے گا۔ تو اسلام اس چیز کی واضح طور پہ ممانعت کرتا ہے کہ آپ سرکاری پیسوں سے، گورنمنٹ کے پیسوں سے آپ زمین جو ہے کسی بھی عبادت گاہ پہ پیسے خرچ نہیں کر سکتے۔ تو اس مندر کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2017 میں نواز شریف کے دور میں جو ہے نا یہ زمین الاٹ ہوئی تھی، اور اس کے بعد ابھی گورنمنٹ پاکستان، عمران خان گورنمنٹ نے جو ہے نا 10 کروڑ روپے ایشو کیے ہیں اس مندر کو بنانے کے لیے۔ تو مسئلہ یہ اٹھ رہا ہے، سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ریاست آخر کیوں اس طرح پیسے اس میں ڈال سکتی ہے، ریاست کو یہ حق نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہندو خود پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور وہ اپنے خود زمین خرید کرتے ہیں، بے شک گورنمنٹ سے خریدیں یا پھر پرائیویٹ لوگوں سے خریدیں، وہ خود اپنے پیسوں سے زمین خریدتے ہیں اور اس پہ مندر بناتے ہیں، تو ان کو مکمل طور پہ کوئی بھی نہیں روک سکتا، نہ تو ریاست روک سکتی ہے ہمارے آئین کے مطابق، اور نہ اسلامی قوانین کے مطابق ریاست نہیں روک سکتی، نہ ہی عام لوگ روک سکتے ہیں۔ اگر تو وہ خود جو ہے نا پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور خود وہ مندر بناتے ہیں، تو اس پہ کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تھا، تو اس نے واضح طور پہ کہا تھا کہ جتنے بھی یہاں پہ چرچ ہیں یا یہودیوں کی عبادت گاہ ہیں، نہ تو ان کو توڑا جائے گا، نہ ان کو بند کیا جائے گا، نہ ان کے خلاف کسی طرح کی کارروائی ہوگی، وہ بالکل آزاد ہے اپنی جگہوں میں جانے کے لیے، عبادت گاہوں میں جانے کے لیے۔ اسی طرح جب پاکستان بنا تھا تو اس کے فوراً بعد قائد اعظم نے اسپیچ کی تھی، تو انہوں نے بھی یہی واضح طور پہ کہا تھا کہ ہندو، عیسائی، جتنے بھی منارٹیز ہیں پاکستان میں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے بالکل طور پہ بھی آزاد ہیں۔ جو ہمارے مسلمان بھائی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، جن کو بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں، نہ اسلام کا پتہ ہے، اور جذباتی ہیں اس بات پہ کہ جی مندر بن ہی نہیں سکتا، تو ان کے لیے یہ واضح طور پہ میں کہہ دوں کہ وہ بالکل غلط ہیں، اور وہ اپنی کم علمی کا جو ہے نا وہ جا کے کہیں سے علاج کروائیں، یعنی کہ علم حاصل کریں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، چیزوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ بہت بڑے دانشور بن جاتے ہیں، خاص طور پہ فیس بک کی دانشور، اور وہ فتوائیں جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جیسے میں نے کلیئر کر دیا کہ اسلام اس کے بارے میں مکمل طور پہ واضح جو ہے نا اس کی چیزیں ہیں سامنے،
کہ حکومت نہ تو زمین الاٹ کر سکتی ہے، نہ ہی پیسے ایشو کر سکتی ہے بیت المال سے. اسی طرح اسلام مسجد کے لیے بھی نہ ہی حکومت پیسے ایشو کر سکتی ہے بیت المال سے. تو اگر پرائیویٹلی خود جو ہے نا ہندو بھائی ہمارے اگر پیسے اکٹھے کر کے یا زمین خرید کر کے مندر بناتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ رائے میں مستند مفتیوں کے سے سننے کے بعد آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، جیسے مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان ہے، اس طرح ہمارے بڑے بڑے جو مفتی ہیں، یہ ان کی رائے ہے کہ اسلام میں اور ہسٹری میں جو ہے نا یہ باتیں ہیں کہ ہندو اپنا یا ہندو ہو یا عیسائی ہو، کسی طرح کا کوئی بھی مذہبی لوگ ہو، وہ اپنی عبادت گاہ بھی بنا سکتے ہیں، اپنی عبادت بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے پیسوں سے کریں گے، اپنے ہی چیزوں سے کریں گے. حکومت ان کو کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کرے گی. بالکل. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، خاص طور پہ جن کو علم نہیں ہے، نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے، تو خدا را میرے بھائی جذباتی ہونے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جذباتی نعروں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ جا کے کچھ علم حاصل کریں، تعلیمات حاصل کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے، تاکہ آپ اپنی صحیح رائے قائم کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کم علمی جو ہے نا آپ کو نقصان پہنچا دے اور آپ کو تکلیف پہنچے اور اس کا آپ کو جو ہے نا آگے جا کے آپ اس سے شرمندہ ہو یا آپ کو کسی طرح کے بھی پرابلم کھڑے ہوں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو سب سے بڑی بنیادی چیز ہے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، ہمیں سیکھنا پڑے گا، ہمیں پتہ کرنا پڑے گا کہ اسلام کی آخر بنیادی اصول کیا ہیں، اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں اور دوسروں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. بغیر اس کے کہ پڑھے لکھے ہم بس دوسرے لوگوں کی رائے سن کے فیس بک پہ 2-3 پوسٹیں دیکھ کے جن لوگوں کو معلوم نہ ہو، لبرلس کی اسپیشلی جو ہمارے الٹرا دیسی لبرلس ہیں، ان کا تو بس جیسے میں نے شروع میں کہا کام یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرنا اور پاکستان کو گالی دینا اور مسلمان کو گالی دینا. تو ان لوگوں کی رائے سن کے ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملانا اور نہ کی نہ میں ملانا، اور روشن خیال بننے کے چکروں میں ہم بھی اکثر غلط رائے بنا دیتے ہیں. اور دوسری طرف ہمارے جذباتی بھائی جیسے میں نے کہا وہ اسلام میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مذہبی شامل ثابت کرنے کے لیے بھی اکثر غلط رائے بنا دیتے ہیں، اور اس میں نقصان ان کا ہی ہوتا ہے، اسلام کا ہی ہوتا ہے، پاکستان کا ہی نقصان ہوتا ہے. تو کسی بھی طرح کی رائے قائم کرنے سے پہلے، نظریات قائم کرنے سے پہلے، فتوائیں جاری کرنے سے پہلے، بات چیت کرنے سے پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا ضروری ہے، اور اس کے پہ اسلامی تعلیمات کا بھی آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو دوسرے مذہب کی تعلیمات کا ہونا بھی آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے. تبھی آپ ایک اچھی اور بہتر رائے قائم کر سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو اس مسئلے کی سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.